بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حکومت کے خاتمے کا سرکاری اعلان ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت کب ختم ہو رہی ہے اور اگلا سلسلہ جو شروع ہوگا کہ نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے بنے گا، یہ ساری چیزیں تو ہوں گی، لیکن ایک طرف حکومت کے خاتمے کا اعلان ہو رہا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب سسٹم میں سے مائنس ہو رہے ہیں، تو ایک اور سائیڈ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہیں۔ آصف زرداری صاحب بھاری نظر آ رہے ہیں اور وہ کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ میں دوں گا اور جیلوں کے لیے خوشخبریاں آ رہی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور نون لیگ کی پریشانی میں جہانگیر ترین سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اتحاد کے لیے کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ تو جناب آج بجٹ پیش کیا اسحاق ڈار صاحب نے، کل رات انہوں نے پیش کیا بجٹ، اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے وہ گورکھ دھندا ہوتا ہے ایک نمبرز کا، لیکن سرکاری ملازموں کے لیے اس میں ریلیف مل گیا، انہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا ہے، پینشن میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اصل اس کا امپیکٹ کیا آئے گا یہ کچھ دن بعد پتہ چلے گا، لیکن انہوں نے تو بتا دیا ہے کہ میں 12 اگست کو جا رہا ہوں، میرا آفس میں آخری دن ہوگا، یعنی انہوں نے سرکار کے خاتمے کا آفیشیل اعلان کر دیا ہے کہ 12 اگست ان کا آخری دن ہوگا۔ تو وہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، کنگز پارٹی بھی بن گئی ہے، جہانگیر ترین صاحب نے ایک بڑی ساری پارٹی اناؤنس کر دی ہے جس میں 100 سے زیادہ لوگ شامل ہیں، ویسے تو میجورٹی وہ ہے جو سب پی ٹی آئی سے آئے تھے، لیکن بہرحال ایک بڑی پارٹی بن رہی ہے اور الیکٹیبلز کی پارٹی ہوگی، اس سے کیا کامیابی ملتی ہے اور کیا نہیں ملتی یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن انہیں الیکشن کی تاریخ مل چکی ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ 10 نومبر جو ہے انہیں مل چکی ہے، تو یہ اب 12 اگست کا حکومت کے خاتمے کا اعلان، یعنی اسحاق ڈار صاحب کا اپنے آفس میں آخری دن کا اعلان جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ معاملات الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں بظاہر۔ اچھا، میرا ابھی بھی وہی خیال ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو، اس کی کیا ریزن ہے میں اسے الگ سے آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن بہرحال ایک طرف جب یہاں یہ بات ہو رہی ہے، وہیں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مسائل بڑھ رہے ہیں، ان کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں۔ اس کی تازہ ترین 2 مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ کل جب کشمیر کا الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا اور دوسرے نمبر پہ نون لیگ ہے، اور تیسرے نمبر پہ کافی دور جا کر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا، تقریباً 5000 ووٹ ملے ہیں اسے، صرف جیتنے والے امیدوار کے 25000 ہیں، نمبر 2 پر 20000 ہیں، اور ان کے 4900 کچھ اتنے ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو ایک تو ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ سارے ووٹرز جو ہیں پورے ملک میں جتنے بھی ووٹرز ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے میسیجز کے باوجود انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ، اب تو ان کی کیمپین اتنی ہوتی ہے نا کہ انہوں نے خطاب کر دینا ٹی وی پر بیٹھ کر، ٹی وی بھی ان کا اپنا سوشل میڈیا اور ٹویٹر اور یہ ساری چیزیں، وہ سارے انہوں نے ٹولز استعمال کر لیے تھے، انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے نا کشمیر کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ نہیں ملے، ووٹ صرف 4900 ملے ہیں۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیتنے کے بعد نون لیگ کی طرف سے اس پہ ریئیکشن آیا ہے، دھاندلی کے الزامات آئے ہیں۔ ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے دھاندلی کا الزام لگایا، انہوں نے ایک ویڈیو لگائی جس میں انہوں نے کہا ٹھپے لگ رہے ہیں، اگرچہ اس ویڈیو میں وہ صرف کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ٹرن کر کے دیکھ رہے ہیں بیلٹ پیپرز جو ہیں، اور ہینا پرویز بٹ کے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ یا اہم پوزیشن نہیں ہے۔ عطا تارڑ صاحب کا دھاندلی کا الزام لگانا معنی خیز ہے۔ عطا تارڑ صاحب کو حکومت میں بڑی ایک جو ہے نا کی پوزیشن پر وہ ہیں، ایک طرح سے اسپوکس پرسن بھی ہیں کافی حد تک بہت ساری چیزوں میں، پولیٹیکل چیزوں میں، اور ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں دکھایا گیا کہ دھاندلی کا الزام ہے بیسیکلی، کہ کیا سارے ووٹ صرف اس ایک پولنگ اسٹیشن پہ ڈالے گئے ہیں، اور ایک مبہم سی ویڈیو ہے جس میں وہ کامنٹری یہ چل رہی ہے کہ وہ بیلٹ باکس ہیں اور پیچھے جا کے کسی نے ٹھپے لگائے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے وہ کون کہہ رہا ہے اور وہ کہاں ٹھپے لگے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو بظاہر ایک اتحاد میں ہیں، مل کر چل رہے ہیں، اور انہیں مستقبل نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا جو حریف تھا عمران خان جس سے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر الیکشن ہو، اور اس صورت میں اکٹھے ہونے کی بجائے ان میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک سیٹ، ایک آزاد کشمیر کی سیٹ کے لیے وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اچھا، جو ہارنے والے کینڈیڈیٹ ہیں مشتاق منہاج صاحب، وہ جیتنے والے کینڈیڈیٹ کو گلے لگ کے مبارکباد دے رہے ہیں، مطلب وہ اسپورٹس مین اسپرٹ نظر آ رہی ہے، لیکن پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں ان کا اس طرح کا بیان دینا جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے۔ دوسرا اہم واقعہ ہے وہ ہے کرکٹ بورڈ کی چیئرمین کے لیے، اس کے لیے نجم سیٹھی صاحب ایک نون کینڈیڈیٹ موجود ہیں، لیکن ذکا اشرف صاحب بھی سامنے آ رہے ہیں، اور
ایک تو کچھ ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ زرداری صاحب نے شاید ڈائریکٹ انہیں کمیونیکیٹ کر دیا ہے ذکا اشرف صاحب کو کہ وہ چیئرمین ہوں گے اگلے پی سی بی کے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے۔ اچھا، زرداری صاحب ان حوالوں سے بڑے کانفیڈنٹ ہو کر کام کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں۔ جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو بھی مبارکباد دی تھی، اور پھر وہ کام ہو گیا تھا، نظر آ گیا تھا۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو ساری کیمپین چلی ہے، تحریک عدم اعتماد لانا اور اس کو کامیاب بنانا، پنجاب میں گورنمنٹ تبدیل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں اس میں میجر رول آصف زرداری صاحب نے ہی پلے کیا۔ اچھا، وہ جوڑ توڑ کے ماہر اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ذکا اشرف کے لیے اگر انہوں نے ڈائریکٹ میسیج دیا تو یہ بڑا کانفیڈنٹ میسیج تھا۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کانفیڈینشیل، اٹ واز کانفیڈنٹ، کہ انہیں یقین تھا کہ وہ یہ کر لیں گے۔ مطلب وہ جو ہے نا، محاورتاً کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری، تو وہ اتنے کانفیڈنٹ کیوں تھے؟ دوسری طرف جو وزیر ہیں بین الصوبائی رابطے کے اور سپورٹس کا قلمدان بھی انہی کے پاس ہے، ان کا بیان بھی بڑا وہ تھا ایک عجیب سا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے وزیر اعظم نے بھی حکم دیا نجم سیٹھی کو اپوائنٹ کرانے کے لیے تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ مطلب اتنا اوپنلی ان کا یہ بیان چلنا یہ شو کر رہا تھا کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پوزیشن حکومت سے ہٹ کر اور وزیر اعظم کے نقطہ نظر کے خلاف بھی جانے کو تیار ہے۔ یعنی دونوں پارٹیز میں کچھ ایشوز چل رہے ہیں، اور وہ ایشوز کیا چل رہے ہیں کہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی کو سپیس ملتی ہے جو پی ٹی آئی کے پاس تھی، تو وہ نون لیگ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں ایک بڑی میجورٹی لے لیتی ہے، مطلب وہ تو بڑی آبویس سی بات ہے، ابھی تک ان کے مقابلے میں ہی کوئی نہیں جاتا نا۔ دیگر پارٹیز انکلوڈنگ نون لیگ، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ٹریڈیشنلی وہ وہاں پر اپنے کینڈیڈیٹس ہی نہیں وہ کرتے ہیں، نامینیٹ کرتے ہیں، تو پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے وہاں سے، ان کی اسٹرینتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کے پی میں، ادھر آزاد کشمیر میں کچھ تھوڑا بہت شیئر بلوچستان سے لینا، اور اسی طرح سے پنجاب میں بھی۔ اب جنوبی پنجاب کے حوالے سے جس طرح سے موومنٹ چل رہی تھی، کچھ لوگ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے تھے، تو یہ کافی سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی وہی لوگ آئے ہیں جن میں سے زیادہ تعداد کی گنجائش تھی یہ موجود کہ وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں، لیکن پھر ایک وہ تھوڑا سا موومنٹ چینج ہوئی، کچھ لوگوں کو سمجھایا گیا، جیسے بھی وہ اب وہ زیادہ تعداد جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جوائن کر رہی ہے، یا کر چکی ہے یا کر رہی ہے۔ اچھا، اس میں آصف زرداری صاحب کے لیے بھی ٹینشن والی بات تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو زیادہ شیئر مل جائے گا، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ڈیل کچھ اور ہو رہی ہے۔ یہ حکومت تو جانی ہے، 12 اگست انہوں نے آخری تاریخ بتا دی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، تو خبر یہ آ رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب کو موجودہ اسمبلی سے صدر پاکستان بنوا دیا جائے، یعنی الیکشن صدر کا ایڈوانس میں ہو جائے، جلدی ہو جائے۔ اچھا، صدر کی میعاد جو ہے وہ 9 ستمبر کو مکمل ہوگی، عارف علوی صاحب کی میعاد اس سال 9 ستمبر کو مکمل ہوگی، لیکن آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ صدر کا الیکشن ان کی میعاد ختم ہونے سے 29 دن پہلے بھی کرایا جا سکتا ہے، پہلے 29 دن اور میعاد ختم ہونے کے بعد 59 ڈیز میں، 60 دنوں کا جو ہے یہ پوزیشن ہے۔ تو اس کے مطابق اگر 9 ستمبر ہے تو 10 ستمبر کو صدر کا الیکشن ہو سکتا ہے، اور آصف زرداری صاحب کے لیے وہ خود یا ان کے چاہنے والے یا ان کے سپورٹرز یہ پلان کر رہے ہیں کہ 10 اگست کو الیکشن کرا کر آصف زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا جائے۔ اب اس میں صرف ایک بڑی ہرڈل آتی ہے، وہ ہے 2 صوبائی اسمبلیوں کی غیر موجودگی، یعنی پنجاب اور کے پی کی صوبائی اسمبلیاں موجود نہیں ہیں۔ اچھا، جو اس کا الیکٹورل کالج ہے صدر کے لیے، وہ 4 صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہے۔ اچھا، اس میں ایک شک اور بھی ہے کہ صدر کا انتخاب کب نہیں ہو سکتا، تو نہ ہونے میں جو شک ہے وہ ہے اس کی کہ قومی اسمبلی اگر موجود نہ ہو تو پھر صدر کا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اچھا، قومی اسمبلی موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی غیر موجودگی میں بھی صدر کا الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو آصف زرداری صاحب، وہ جو آصف زرداری، ایک زرداری سب پہ بھاری، کیا ایک مرتبہ پھر سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ اچھا، وہ جو میں پی سی بی کے صدر کی بات کر رہا ہوں، پی سی بی کے چیئرمین شپ کے لیے بات کر رہا ہوں، حکومتی نمائندے یا حکومتی امیدوار نجم سیٹھی صاحب ہی تھے، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو وہاں سے انڈیکیشن مل گئی ہے کہ وہ پی سی بی کے چیئرمین نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جیو ٹی وی جوائن کر رہے ہیں، یعنی وہ اب چڑیا کے ذریعے خبریں سنایا کریں گے۔ تو ممکن ہے وہ جلدی وہاں چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر ان کی چڑیا یہ خبر بھی اگلے چند دنوں میں سنا دے
کہ صدر پاکستان کا الیکشن کب ہوگا, کیسے ہوگا, اور آصف زرداری صاحب کیسے صدر بننے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اب آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں, پچھلے چند دنوں میں جو آصف زرداری صاحب نے بیانات دیے کہ جیلوں کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے, تو آصف زرداری صاحب خود ایوان صدر میں موجود ہوں گے. اور اس کے بعد انہوں نے 2 دن پہلے جو بیان دیا کہ الیکشن تب ہوں گے جب میں تاریخ دوں گا, میں چاہوں گا. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی پارلیمنٹ میں ڈیسیژن ہونا ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے کریں گی, وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات تھی. وہ جو آصف زرداری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں ڈیٹ دوں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایوان صدر میں ہوں گے. اچھا, اس وقت تک اگر یہ موجودہ حکومت جو پولیٹیکل حکومت ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی وہ شیئر ہے بڑا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا, یہ تو حکومت موجود نہیں ہوگی. تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس کے ساتھ مل کر آصف زرداری صاحب ڈیٹ دیں گے. تو ان کا یہ بیان کہ یہ ڈیٹ میں دوں گا وہ بھی اس تناظر میں پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جناب یہ خبریں ہیں کہ آصف زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر ایوان صدر میں ہوں گے, لیکن الیکشن کب ہوں گے؟ حکومت تو جا رہی ہے, انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا, اور 10 نومبر ڈیٹ ملی ہوئی ہے. یہ جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی IPP, ان کو ڈیٹ ملی ہے, لیکن نئی حکومت بنے گی کب اور کون لوگ ہوں گے؟ فی الحال تو کیئر ٹیکر حکومت بنی ہے, تو کیئر ٹیکر حکومت کے لیے بھی کئی نام زیر غور ہیں. بیسیکلی تو پرائم منسٹر کے لیے ہوگا, اور پہلے بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی خصوصی آشیرواد حاصل ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب ان کے بڑے چہیتے بچے کے طور پر ہیں. مطلب وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح, جیسے بلاول ان کا بیٹا ہے اسی طرح بڑا کلوز ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ ویسے تو 2 صحافیوں کے بھی نام آ رہے ہیں, جن میں ایک کا نام محسن ہی ہے, محسن بیگ صاحب, اور دوسرے میاں عامر صاحب, جی دنیا گروپ والے جو ہیں, ان کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے لیے ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ نیا وزیر اعظم, نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ صرف آصف زرداری صاحب کی مرضی کی ہوگی یا میاں صاحب کی مرضی کی. کیونکہ اس پریشانی میں جہاں وہ عطا طارڑ صاحب ایک طرف دھاندلی کا الزام لگا رہے تھے, وہیں انہوں نے ایک اور بیان بھی دیا. انہوں نے بیان یہ دے دیا تھا پارٹی کے اناؤنسمنٹ سے پہلے, IPP کے اناؤنسمنٹ سے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ ان کے ساتھ ہماری وہ ہو سکتی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. وہ بھائی پارٹی تو بن جانے دیں, ان کا کوئی سر پیر سامنے تو آ جانے دیں, تو اتنی جلدی کیا ہے؟ اور پھر جہانگیر ترین صاحب لنڈن روانہ ہو رہے ہیں, جہاں وہ اپنا طبی معائنہ تو کرائیں گے ہی, لیکن زیادہ امید یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملیں گے. اور لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں انہیں شاید نون لیگ زیادہ سپورٹ کر سکے. تو یہ دونوں بڑے سربراہان اپنی اپنی پارٹی کے ملیں گے, اس کے نتائج بہت جلد سامنے آ جائیں گے. اور کیا یہ ساری چیزیں اسی طرح پلاننگ کے مطابق چلتی رہیں گی کہ آصف زرداری صاحب صدر, ایک لمبے عرصے کے لیے کیئر ٹیکر, اور پھر اس کے بعد الیکشن, اور اس وقت تک نئی پارٹیز کی شیپ اپ ہونا؟ یہ ساری چیزیں ہمیں کچھ عرصہ لگے گا ان کو سمجھنے میں. ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے بہتری کا باعث بنے, اور یہ جو بجٹ ہم نے پیش کیا ہے اس کے بھی لوگوں پر مثبت اثرات سامنے نظر آئے. شکریہ.